ایک بیوہ اس دنیا کی سب سے معصوم مخلوق ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رونے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ آپ کی محبت بہہ رہی ہوتی ہے۔ محبت میں ایک دوسرے کو طنز اور تانے دینا، بدتمیزی اور بددعائیں دینا، نفرت کرنا اور پھر بھی غصہ نہ اترے تو گالیاں دینا، اگر یہی محبت ہے تو پھر محبت بدترین عمل ہے۔ یہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سر سے چادر تھوڑی کھینچتے ہیں، وہ تو اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجی ہو۔ رات کو رو کر سونا اور صبح محسوس بھی نہ ہونے دینا محبت ایسے ہنر بھی سکھا دیتی ہے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتا، تعلق تب ٹوٹتا ہے جب ایک دوسرے کے بغیر سنبھل آ جائے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس وقت مرد کو چھوڑنا عورت کی مجبوری بن جاتی ہے، جب مرد عورت کو محبت کے نام پہ فقط ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ جن سے محبت ہونا ان کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھالے جاتے، ان کا تو احترام کیا جاتا ہے۔ مرد کی محبت نوافر کی طرح ہوتی ہے، ادا ہوگی تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھی۔ ایک تقسیم شدہ مرد کان جیسی عورت کو پتھر میں بدل دیتا ہے۔ لڑکیاں شیشے کی مانند ہوتی ہیں اور محبت ان کی کمزوری، ان سے نہیں کھیلتے۔ شیشے کو ذرا سی بھی بھاپ چھو جائے تو دزرا ہو جاتا ہے۔ اتنا تو پرندوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ پانی سوکھ جائے تو وہی تڑپ تڑپ کر نہیں مرتے، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ ہر وہ تعلق اور رشتہ جس کے لیے آپ حد سے زیادہ شدت دکھائیں، وہ سوائے ذہنی اذیت اور آنسوؤں کے کچھ نہیں دیتا۔ یوں تو ہر رشتے کا انجام یہی ہوتا ہے کہ پھول کھلتا ہے، مہکتا ہے اور بکھر جاتا ہے۔ لڑکی جب تک روتی ہے صرف تب تک کمزور ہوتی ہے، لیکن جب وہ رونا چھوڑ دیتی ہے تو اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر محبت یا نفرت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جس قدر بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ عورت جب اپنے مرد کی بات نہ مانے، اگر مرد ناراض ہو تو اسے خود نہ منائے اور بات بات پر بیزاری کا اظہار کرے تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ضرور ہے۔